سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے اور جنرل پبلک کے معلومات کے لیے پروگرام آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے کہ کسی طرح یہ معلومات ہر فرد تک پہنچ جائے اور ہماری آواز، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی آواز ہر جگہ پہنچ سکے، تاکہ آپ اپنے حقوق پہچانیں اور اپنے حقوق کو پہچاننے کے لیے آپ افسران بالا تک اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے نمائندہ جن کو آپ اپنے ووٹ سے الیکٹ کرتے ہیں اور اسمبلی میں بھیجتے ہیں، ان سے یہ وعدہ کروائیں کہ وہ آپ کو صحت کی تمام سہولتیں آپ کے گھر کے قریب، آپ کے گاؤں میں مہیا کروائیں گے۔ اس وقت میں پاکستان میں مڈ وائفری کے شعبے سے وابستہ خواتین متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے مشاہروں کا ناکافی ہونا ہے، یعنی بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، اس تنخواہوں میں کوئی ایک ہفتے بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ انہیں ماہانہ صرف $2,500 روپے ملتے ہیں۔ $2,500 کا مطلب یہ کہ $20۔ اب $20 کے اندر پورا گھر چلانا، اپنے خاندان کو چلانا ایک انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ مہنگائی ساری دنیا میں ایک ہی لیول کی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان کی آمد و رفت اور ادویہ پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب تک دیہات کی خواتین میں آگاہی پیدا نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے روایتی خاندانی دائیوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ پھر اگر کبھی زچگی کے وقت کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو انہیں ماہر ڈاکٹر یا گائنیکولوجسٹ سے رجوع کرنے کے لیے دقت پیش آتی ہے۔ بدقسمتی سے آج تک کوئی ایسا مربوط نظام بھی وضع نہیں کیا گیا جس کے تحت وہ کسی ماہر گائنیکولوجسٹ سے فوری رابطہ کر سکیں۔ اکثر مڈ وائفوں کا خیال ہے کہ یہ پروگرام صرف خانہ پوری کے کام آ رہا ہے، اور اس کے پس پردہ ماؤں کو فوری سہولت فراہم کرنے کا جو فلسفہ کار فرما تھا، وہ حکومتی افسران کی عدم دلچسپی کے باعث حسب منشا نتائج فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ نیز یہ بھی کہ مڈ وائف بننے والی خواتین کو ابتدا میں نرسوں اور دیگر میڈیکل اسٹاف کے ذریعے جو عملی تربیت دی جاتی ہے وہ بھی مکمل اور بھرپور نہیں ہوتی، رہائش کی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتی، عملی تربیت دینے والے آلات بھی دستیاب نہیں ہوتے، حتیٰ کہ انہیں لیبر روم جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ نرسیں اور دوسرے اسٹاف ان کی رہنمائی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اکثر مڈ وائف تربیت ادھوری چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ خاص طور پر زیر تربیت شادی شدہ خواتین کے بچوں کے لیے کسی قسم کی رہائشی سہولتیں میسر نہیں، جبکہ ٹریننگ کے بعد ان کی تعیناتی کے مقام کے بارے میں بھی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ کم تنخواہ حاصل کرنے والی یہ خواتین اور لڑکیاں اپنے گھر سے دور نہیں جانا چاہتی، اور سب سے بڑھ کر اس بات کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ انہیں معاشرے میں اور خود ان کے افسران کی طرف سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ تربیت کے بعد انہیں اپنے علاقے کے بنیادی ہیلتھ یونٹ میں وابستہ کر کے 10,000 آبادی کی دیکھ بھال کا کام دیا جاتا ہے، لیکن تقریباً 2,000 کے مشاہرے میں 2,000 کی تنخواہ میں کے ساتھ اتنی آبادی کا دیکھنا ایک غریب اور کم تعلیم یافتہ، کم تربیت یافتہ دایا اور مڈ وائف کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ پھر ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کے باعث انہیں میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اکثر دائیوں اور مڈ وائفوں کو زچگی کے وقت کام آنے والی میڈیکل کٹ بھی فراہم نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ایسا سامان دیا جاتا ہے جو نومولود کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس ایمرجنسی میں کام آنے والی ضروری ادویہ بھی نہیں ہوتی۔ بالالفاظ دیگر انہیں مسلح کیے بغیر میدان جنگ میں اتار دیا جاتا ہے، اور ان حالات میں جن نتائج کی توقع کی جاتی ہے وہ اعداد شمار آیا ہیں۔ دیہات میں حاملہ خواتین بھی اکثر یہی کہتی ہیں کہ مڈ وائف انہیں کسی قسم کی دوا تو دیتی نہیں، اس لیے ہم جائیں اور یہ نہ جائیں اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے
کہ مڈ وائف کو تمام سہولتیں فراہم کر کے اس شعبے کو فعال کیا جائے تاکہ ماؤں کی شرح اموات کو کم کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہم مسلسل یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیہات لیول پر جہاں پر بھی اسمبلی کے ممبران منتخب ہوتے ہیں تو ان کو مجبور کیا جائے کہ اس اہم شعبے کو نظر انداز نہ کریں۔ حکومت لیول پر بھی جو وسائل مہیا ہو سکتے ہیں وہ مہیا کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو عوام کے لیول پر جو سہولتیں دی جا سکتی ہیں، جو ڈونیشن دی جا سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی وہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور اسی طرح کچھ فارمیسیوٹیکل کمپنیوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جو کہ ان کو مڈ وائف کو کٹس پرووائڈ کر سکتی ہیں، ادویات پرووائڈ کر سکتی ہیں، اور وہ انسٹرومنٹ پرووائڈ کر سکتی ہیں جو کہ ان کو ان کے کام کو آسان بنا سکیں۔ سب سے اہم بات ہے کہ ہر مڈ وائف کے پاس سیل فون ہونا چاہیے، اس میں ایمرجنسی نمبر ہونے چاہیے، اور ایمرجنسی نمبر کے ذریعے وہ کسی بھی علاقائی ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر سے رابطہ قائم کر سکیں، نرسوں سے قائم کر سکیں، اور وہ انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر کسی نزدیکی ہاسپٹل سے بھی رابطہ قائم کر سکیں۔ ایمبولینس کی سہولت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس ایمبولینس کے نمبر ہونے چاہیے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ایمبولینس بھی مہیا ہو سکے، اور خواتین کو جو کہ ایمرجنسی کی صورت میں ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے اور ان کی صحیح نگہداشت کی جا سکے۔ اسی طرح ہم اویئرنیس پیدا کر کے ماؤں کو موت سے اور ان کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔